دجال کا ساتھ دینے والی عورتیں۔ اگر کسی میں یہ بات موجود ہے تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کچھ عورتیں ایسے راز چھپائے بیٹھی ہوتی ہیں جو دجال کے فتنے میں بھی سب سے آگے ہوں گی، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے وہ رسومات اور علامات جو دجالی عورتوں کی پہچان ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی جانیں گے کہ یہودیوں کے بعد سب سے زیادہ عورتیں ہی کیوں دجال کے جال میں پھنسیں گی۔ اور ہاں، یوٹیوب کی دنیا میں پہلی مرتبہ آپ وہ مناظر دیکھیں گے کہ کیسے اسرائیلی خواتین دجال کو بلانے کے لیے مخصوص رسومات شروع کر چکی ہیں۔ یقین جانیے، یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو دجال کے فتنے کی پوری تصویر دکھا دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دجال کے 5 سب سے بڑے راز بھی بتائیں گے جو ہر مسلمان کو لازمی جاننے چاہیے، کیونکہ یہ راز وقت کے ساتھ ساتھ چھپتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو میں آپ یہ جان سکیں گے کہ عورتیں دجال کو کیوں پسند کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان جو آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا۔ تو چلیے ناظرین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں دجال کا ساتھ دینے والی عورتیں کون سی ہوں گی اور وہ کس طرح کی چھپی ہوئی رسومات کرتی ہوں گی۔ ناظرین، احادیث مبارکہ ہمیں صاف طور پر خبردار کرتی ہیں کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایسا خوفناک فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی طرف جانے والوں میں عورتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی اور دیگر عورتوں کو مضبوطی سے باندھے گا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ دجال کے فتنے کی طرف نہ چلی جائیں۔ یہ حدیث اس فتنے کی شدت اور خطرناک صورتحال کو واضح کرتی ہے کہ دجال کا فریب عقل، جذبات اور ایمان تینوں پر ایک ساتھ حملہ کرے گا۔ اسی لیے یہ فتنہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا جو دنیا کی چمک دمک، ظاہری کرشموں اور جھوٹے وعدوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ذرا رکیے، کیونکہ اب ہم آپ کو پہلے وہ مناظر دکھانے جا رہے ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ یہاں آپ خود دیکھیں گے کہ اسرائیلی خواتین دجال کو بلانے کے لیے کن مخصوص اور پراسرار رسومات میں مصروف ہیں۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ خفیہ اعمال ہیں جو صدیوں سے پردے میں رکھے گئے ہیں۔ تاریک کمروں میں جلتے ہوئے شمعدان، پراسرار نشانات، مخصوص الفاظ کی سرگوشیاں اور وہ کلمات جو دل پر لرزہ طاری کر دیں۔ کہا جاتا ہے یہ خواتین جو یہودی کمیونٹی میں مذہبی مقام رکھتی ہیں، تلمود کے مخصوص نسخے کھول کر ایک ایسی دعا پڑھتی ہیں جیسے وہ خود آخری نجات پکار رہی ہوں۔ اس گریہ وزاری کے عالم میں وہ دجال کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، اے ہمارے مسیح، اے پوشیدہ طاقت، ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، ہم تیری قیادت میں دنیا پر حکمرانی چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر، ہمیں غلبہ عطا کر اور جلدی ظاہر ہو جا۔ ناظرین، ان دعاؤں میں ایسا خوف، ایسی بے چینی اور ایسی شدت بتائی جاتی ہے کہ سننے والا کانپ اٹھے۔ مبینہ طور پر یہ رسومات صرف ایک مقصد کے لیے ادا کی جا رہی ہیں کہ دجال جلد ظاہر ہو اور دنیا ایسے فتنے میں داخل ہو جائے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دجال کو جھوٹا مسیح یا خداوند بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ دجال اپنی طاقت اور فریب کے ذریعے دنیا میں تباہی لائے گا۔ ناظرین، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور جانکار انسان ہیں۔ آپ نے دجال کی کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں دجال کو اینٹی کرائسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنے شعبدوں سے تباہی مچا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہے۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کرے گا اور انہیں اپنی جہنم میں دھکیلے گا جو اس کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب بھی موجود ہوگا،
اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح چل نہیں سکے گا۔ دجال کے گھنگریالے بال جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے، اور دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ ناظرین، دجال کے فتنے میں وہ عورتیں سب سے زیادہ متاثر ہوں گی جو آج کے دور میں آزادی کے نام پر دین اسلام کی دی ہوئی حدود، حیا اور پردے کو دقیانوسی اور غیر ضروری باتیں سمجھتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی عورتیں مذہب کو صرف اپنی سہولت تک محدود رکھنا چاہتی ہیں۔ جہاں دل چاہے وہاں شریعت یاد آ جائے، اور جہاں نفس پر ضرب پڑے وہاں دین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے دراصل اسی سوچ کا نتیجہ ہیں جن میں اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی غیرت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسلام عورت کو عزت، رائے اور اختیار دیتا ہے، مگر یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آج کی کچھ عورتیں آزادی کا مطلب یہ سمجھنے لگی ہیں کہ نہ کوئی حد ہو، نہ کوئی جواب دہی، نہ حیا، نہ پاکیزگی اور نہ دین کی رہنمائی۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ دجال کا فتنہ ایمان سے زیادہ جذبات، خواہشات اور نفس کی پیروی کو نشانہ بنائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ کچھ عورتیں دجال کے پیچھے اس قدر اندھی ہو جائیں گی کہ ان کے گھر والے انہیں روکنے کے لیے باندھ کر رکھیں گے، مگر وہ ان بندھنوں کو توڑ کر آگے نکل جائیں گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے جب دین کو رکاوٹ سمجھ لیا جائے اور خواہشات نفس کی پیروی کو آزادی سمجھ لیا جائے تو انسان ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، جب انسان میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا پھرے۔ اور آج کے دور میں یہی وہ خطرناک مرحلہ ہے جہاں عورتوں کے اندر سے حیا کا مادہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ عورت کے جسم کو عزت اور امانت کی بجائے نمائش اور استعمال کی چیز بنا دیا گیا ہے، اور اس بے حیائی کو باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے۔ آج ایسے مناظر وائرل ہو رہے ہیں جو کبھی میاں بیوی کے درمیان راز اور پردے میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب انہیں لائیو دکھا کر داد اور ویوز حاصل کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تنبیہ فرمائی ہے کہ ازواجی تعلقات، معاملات، میاں بیوی کی نجی باتوں کو دوستوں یا لوگوں کی محفل میں بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن بدترین مقام پر ہوں گے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے جب حیا ختم ہو جائے تو انسان نہ اللہ کے احکام کی پرواہ کرتا ہے، نہ رسول اللہ کی تعلیمات کی پرواہ کرتا ہے، اور نہ ہی معاشرتی حدود کی۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے دجالی فتنے کی ابتدا کہا گیا ہے، جہاں بے حیائی کو آزادی، فحاشی کو حق اور پردے کو پسماندگی بنا کر پیش کیا جائے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سی عورتیں بھی اس فتنے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ مرد کا اصل میدان عمل گھر سے باہر، جبکہ عورت کا اصل مقام ذمہ داری گھر کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے صاف الفاظ میں فرمایا، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح سج دھج کر باہر نہ نکلو۔ اس آیت میں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے کہ بناؤ سنگار عموماً گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ گھروں میں رہو، اور پھر فوراً فرمایا کہ جاہلیت کے بناؤ سنگار سے منع کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے عورت کا بلا ضرورت بار بار گھر سے باہر نکلنا اکثر بےہودگی اور نمائش کی طرف لے جاتا ہے، چاہے وہ عورت خود نہ بھی چاہتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت کبھی باہر نہ نکلے، بلکہ یہ فرمایا اگر کسی مجبوری یا ضرورت سے باہر جانا پڑے تو جاہلی انداز کا میک اپ، نمائش اور بناوٹ کر کے ہرگز باہر نہ جایا جائے، کیونکہ یہ سب چیزیں گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر جا کر ہی سامنے آتی ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خواتین کو اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنے شوہروں کی خوشنودی کے لیے اپنا بناؤ سنگار کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عورتوں کا سج سمجھ کر باہر نکلنا فتنوں کی بنیاد ہوا کرتا تھا، اور آج کے دور میں یہ فتنہ اور بھی بڑھ چکا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے سادہ رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی کسی شادی کی تقریب یا دعوت میں جانا ہو تو گھنٹوں میک اپ کیا جاتا ہے،
قیمتی کپڑے پہنے جاتے ہیں، زیورات سے خوب سجایا جاتا ہے، یہ سب گھر سے باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ جس شوہر کے لیے شریعت نے بننے، سنورنے اور سجنے کا حکم دیا ہے، اس کے سامنے سادگی اور گندگی سے زندگی گزاری جاتی ہے، جو کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کا ایک بڑا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کیونکہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر اچھائی اور برائی کا فرق مٹ جاتا ہے، اور یہی وہ حالت ہے جس کی وجہ سے معاشرہ بگاڑ کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، اور جب وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے غور سے دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عورت اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ عورت کا اصل تحفظ، عزت اور سکون اس کے گھر کے اندر ہی اللہ نے رکھا ہے۔ شیطان اور شیطانی طاقتوں نے اس راز کو بہت گہرائی سے سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے عورت کو گھر سے نکالنے کے لیے عورتوں کو بااختیار بنانے کا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے اسلام پر الزام لگایا کہ اس نے عورت کو قید کر دیا ہے اور اسے بیکار بنا دیا ہے اور آدھی آبادی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، یہ نعرہ دجالی مشن کا ایک لازمی حصہ تھا۔ یہ کوئی عام سوچ نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل شیطانی منصوبہ تھا، جس کا مقصد عورت کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر ایسے راستوں پر ڈالنا تھا جہاں حیا، پردہ اور خاندانی نظام ختم ہو کر رہ جائیں۔ تاریخ میں ایسا فکری حملہ پہلے کسی شدت کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ فلسفہ شیطان کی سب سے خطرناک گمراہیوں میں سے ایک تھا، جس کے ذریعے عورت کو آزادی کے نام پر استعمال کیا گیا اور معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا گیا۔ ناظرین، دجالی طاقتوں نے عورت کو تباہ کرنے کے لیے ہر طرف سے بے شمار مہمات شروع کر دی ہیں۔ ہر سطح پر شیطانیت اور فتنے رقص کرنے لگے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلوں میں فساد پھیلنے لگا ہے، نفاق ظاہر ہونے لگا ہے اور خباثت باطن باہر آنا شروع ہو گئی ہے۔ علم جہالت میں بدل گیا ہے اور جہالت علم و حکمت کے لبادے میں چھپ کر سامنے آ گئی ہے۔ آوارگی اور بےہودگی کو ثقافت کے نام پر پیش کیا جانے لگا ہے اور عریانیت کو تہذیب کے پردے میں چھپا کر ہمارے سامنے ننگا نچایا جا رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کا لباس ڈھیلا، موٹا اور جسم کو چھپانے والا ہونا چاہیے، لیکن دجالی مشنری نے عورتوں کو برباد کرنے کے لیے چست، باریک اور بے پردہ لباس بازار کے اندر بھر دیا ہے۔ رنگ و روغن اور کاسمیٹکس کا ایسا سلاب اس پر ڈالا گیا کہ ہر عورت کی شکل و صورت نکھر جائے، اور یہ فیشن دجالی مشن کی ترتیب اور منصوبہ بندی کے مطابق گھر گھر پہنچا۔ ٹی وی، فلم اور سیریل ڈراموں نے اس جادو کو اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہر گھر دجالی تہذیب کا گڑھ بن گیا۔ ان ہماگیر حملوں نے عورت کے دلوں کو اندھیروں میں ڈال دیا، نگاہیں بے حیا ہو گئی، خیالات عوریاں ہو گئے، اور دجالی لباس اور زیورات کی ناجائز آرائش نے بہت سی عورتوں کو اخلاقی طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ناظرین، جب شیطانی طاقتوں نے سیاست کے میدان میں عورتوں کو شامل کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا تو منافقین نے اسے پورا اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا۔ غیرت اٹھنے لگی تو شیطان نے اپنی چالاکی اور علمی دلائل پیش کیے، اور دجالی ایجنٹوں نے عورت کا حجاب اتار کر اپنی عقلوں پر باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق واضح فرمایا، جب تمہارے امور دنیا عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کے نیچے کا حصہ زمین کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی اگر تمہاری حکمران عورتیں بننا شروع ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے موت بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب معاشرتی امور اور طاقت عورتوں کے ہاتھ میں آ جائے اور دین، غیرت اور اصول پس پشت ڈال دیے جائیں تو زمین پر زندہ رہنے سے بہتر ہے موت کے بعد اس کے نیچے چلا جایا جائے۔ اسی طرح عورتیں میدان تجارت میں شامل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں اور مرد سب تجارت کریں گے، یعنی معاشرے کے ہر شعبے میں عورتیں بغیر حدود کے مردوں کے برابر آ لگیں گی، اور یہ فتنہ دین اور حیا کے خلاف کام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب عورتیں سٹیج پر آ جائیں گی، عورتیں ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عورتیں بار بار گھوڑوں پر سوار ہوں گی، یعنی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر دنیا کے کام سر انجام دیں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جاب کرنے والیاں عام ہو جائیں گی۔ عورتوں کا اصل میدان عمل ان کا گھر تھا۔ ان کا حقیقی کام یہ تھا وہ اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں، ان کو اخلاق و آداب سے آراستہ کریں، ان کو معاشرے کا ایک قابل اعتماد شخص بنائیں، اور یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا، بلکہ افراد سازی جسے ہیومن مینجمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس سے بڑا دنیا میں آج کوئی کام نہیں ہے جو شریعت نے ایک عورت کے ذمہ لگایا تھا۔ یہاں تک کہ یہی عورت شہزادہ ثقافت اور آداب کے شہکار بنا کر مردوں کو میدان عمل میں اتارنے کی ذمہ دار تھی۔ ناظرین، پوری بادشاہی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شہزادوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی اتالیق مقرر کیے جاتے تھے۔ وہ اپنا پورا وقت اور پوری صلاحیت شہزادوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور وہ شہزادے خصوصی ترتیب و تہذیب کے بعد مزین ہو کر تخت خلافت پر جاں افروز ہوتے تھے۔ شہزادوں کا یہ معاملہ بتاتا ہے اعلیٰ ترین تربیت کے لیے اپنی توانائی چند افراد کے لیے وقف کرنی پڑتی ہے۔ یہی کردار ہر ماں کو اپنے بچے کے لیے ادا کرنا ہوتا ہے۔ عورتوں کا سب سے بڑا حق یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو گھر کے لیے وقف کر دیں، وہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کریں، ان کو افکار عالیہ اور کردار لامعہ سے سرفراز کریں، اور ان کو معاشرے کا ایک بے مثال انسان بنائیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ دنیا کا افضل ترین کام تھا۔ یہ عورتوں کو مفلوج نہیں بناتا، بلکہ یہ ان کو متحرک اور معاشرے کے اندر ایک کامیاب کردار کے ساتھ سامنے لاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین، عورتوں نے اپنا یہ کردار چھوڑ دیا اور وہ خود اس میدان میں کود پڑی جو مردوں کا میدان تھا، اور اپنے اصل کام کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ان کی کوتاہی اور بدترین غفلت کے نتیجے میں بچے آوارگی کا نمونہ بن گئے، پوری دنیا فحاشیت کا اڈہ بن گئی۔ انہوں نے سارے عالم پر ظلم کیا اور اپنے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو تباہی و بربادی کے سمندر میں دھکیل دیا۔ ناظرین، آج پوری دنیا ایک فریب کی دنیا بن چکی ہے، ہر طرف ظلم و جبر کا سما ہے، ہر جانب کرپشن اور بے ایمانی ہے، اور روزانہ لاکھوں زنابل جبر کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ان سب جرائم کے پیچھے عورتوں کا سب سے بڑا قصور ہے کہ انہوں نے اس نسل کی تربیت میں اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ اگر عورتیں اپنی اصل ذمہ داری کے مطابق اپنے بچوں کے لیے وقت اور توانائی صرف کرتی، انہیں اخلاق حسنہ اور آداب فاضلہ سے آراستہ کرتی، صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتی، تو ہر گھر ایک بادشاہ کا گھر بن جاتا۔ ہر بچوں میں شہزادوں کی خصوصیات پیدا ہوتی، دنیا اچھے انسانوں سے بھر جاتی، کرپشن ختم ہو جاتی، اور ہر طرف امن و امان کا بول بالا ہوتا۔ لیکن اس نظام نے دجالی مشن اور مسیحیت کی آڑ میں عورتوں کو ان کے سب سے بڑے حق سے محروم کر دیا۔ انہیں اپنے اصل مشن سے ہٹا دیا گیا، اور بدقسمتی سے عورتیں خود اس نظام کا اعلی کار بن گئی اور اپنی ناقص عقل اور ترجیحات کی غلطی کا بھرپور ثبوت پیش کیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی بات مانیں گی۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ واضح طور پہ بتاتی ہے کہ دجال کا ایک بہت بڑا منصوبہ عورتوں کو شیطانی حقوق دلوانا اور انہیں گھر کے اندر سے باہر نکلوانا ہے۔ دجالی ایجنڈا ہے کہ عورتوں کو ان کے اصل مقام سے ہٹا کر دنیا میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ناظرین، آج کے دور میں دجالیت نے پوری دنیا کو کئی طریقوں سے کنٹرول کر لیا ہے۔ انہوں نے معاشی نظام کو سود پر مبنی بنایا، سیاسی نظام کو مغربی جمہوریت کے نام پر قائم کیا، اور معاشرتی نظام کو بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی بنیاد بنا ڈالا۔ پچھلے 10-15 سال سے دجالی منصوبہ یہ ہے کہ ہر شخص کو فردن فردن اپنے قابو میں کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑا آلہ دیا گیا سمارٹ فون۔ لیکن یہ صرف سمارٹ فون نہیں، بلکہ ایک ویری سمارٹ فون ہے جس میں روز روز نئی صلاحیتیں شامل کی جا رہی ہیں۔ یہ آلہ آپ کی ہر معلومات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ جس شخص کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہوں گی، اسے سمجھنا، کنٹرول کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ یہ حقیقت اتنی واضح ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دوست بیٹھ کر کسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی چیز کا اشتہار یا اسی چیز کے بارے میں معلومات آپ کے اسمارٹ فون یا سوشل میڈیا پر فوراً نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، کہیں زیادہ دیر رکتے ہیں تو فوراً ایک میسیج آتا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ رکے تھے، اس جگہ کے بارے میں معلومات دیں کہ آپ نے اس کو کیسا پایا۔
گویا آپ کے سفر کی معلومات کہیں اور پہنچ رہی ہیں۔ اس طرح آپ آج کتنے قدم چلے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں آج 4000 5000 قدم چلا ہوں۔ دیکھو کس قدر زبردست آلہ ہے جو میری صحت کے بارے میں معلومات دے رہا ہے۔ اسی طرح کچھ اپلیکیشنز ایسی بھی ہیں جو آپ کا بلڈ پریشر، آکسیجن سیچوریشن اور دیگر معلومات بھی آپ کو فراہم کر سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے وہ معلومات پہلے لے رہا ہوتا ہے، پھر ان معلومات کو پروسیس کر کے آپ کو کچھ معلومات مہیا کر دیتا ہے۔ یہ سب کی سب معلومات بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس ویری اسمارٹ فون کے ذریعے کہیں اور جمع ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں اس بارے میں مزید معلومات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ کچھ دن پہلے واٹس ایپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم کچھ چیزیں ابھی بھی آپ سے حاصل کریں گے، جیسے مارکیٹنگ کے حوالے سے کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو ہم آپ سے معلومات لیں گے۔ کچھ اہل ایمان نے اپنے فون سے فوری طور پر واٹس ایپ ختم کر دیا، لیکن پھر کچھ عرصہ کے بعد رجوع کر لیا۔ ان کو خوف یہ ہوا کہ پتہ نہیں واٹس ایپ ہم سے کیا کیا معلومات لے گا۔ ارے بھائی، وہ بہت کچھ معلومات پہلے ہی لے چکا جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فیس بک کیا کچھ لے چکا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہماری شخصیت کا مکمل خاکہ اس دنیا میں کہیں پر نامہ اعمال کی صورت میں بن رہا ہے۔ میں کس پوسٹ پر کتنی دیر رکا وہ جانتے ہیں، اور یاد رکھیے میرا رب بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد کون جانتا ہے؟ یہ سب چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم جو ڈیجیٹل کام کر رہے ہیں اس میں سے کوئی چیز بھی رائے گاہ نہیں جائے گی، اور نہ ہی جا رہی ہے۔ یہ تو سنا ہوگا نا کہ نیکیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور ظاہری بات ہے ہمارا ایمان ہے کرامن کاتبین یہ نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک سمارٹ فون جو بہت ساری معلومات اپنے اندر سمو چکا ہے اور مسلسل سموتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے، سمارٹ فون جو معلومات دوسروں کو بھیج سکتا ہے، اس میں فون میں محفوظ آواز، ویڈیوز، تصاویر اور ڈیٹا ہی نہیں بلکہ بند یا سٹینڈ بائی موڈ فون پر بھی یہ ویڈیوز اور آڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی لائیو لوکیشن تو ہر وقت شیئر ہو رہی ہوتی ہے۔ ان معلومات تک رسائی موبائل کے سافٹ ویئرز بنانے والوں سے لے کر ہیکر، ٹیلی کامز کمپنیاں، فون بنانے والی کمپنیاں، آپریٹنگ سسٹم بنانے والی کمپنیاں، مختلف ممالک کی سیکیورٹی اور سپائنگ ایجنسیز سب کو حاصل ہوتی ہیں۔ ایک عام سا ہیکر بھی کچھ معلومات بڑی آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے تالے چوروں کے لیے نہیں ہوتے۔ اسی طرح موبائل فون کی پرائیویسی، سیکیورٹی ان اداروں اور کمپنیز کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا موبائل فون کے کیمرے موبائل فون کے دونوں اطراف ہوتے ہیں۔ آپ پچھلے کیمرے کو تو کور لگا کر بند کر سکتے ہیں، لیکن فرنٹ کیمرے کو کسی طرح بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو اتنا چھوٹا اور ایسی جگہ پر بنایا گیا ہے کہ آپ اس کو بآسانی بند نہیں کر سکتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ان کو اصل معلومات تو اس فون کے مالک کی درکار ہیں، نہ کہ دوسروں کی۔ مزید یہ کہ فون کا مائک تو آپ بند کر ہی نہیں سکتے۔ گو یہ بات اب ہر سمارٹ فون رکھنے والے کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے فون کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے۔ ابھی تو بزنس اور مارکیٹنگ کے نام پر سمارٹ فون کی اپلیکیشن سے ہمارا ڈیٹا لیا جا رہا ہے، اور ہم بھی ان اپلیکیشنز کو حاصل کرنے کی لگن میں بڑے شوق و ذوق سے یہ ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچیں جب وہ ان تمام معلومات کی بنیاد پر یہ سب جان گئے کہ میری شخصیت کیا ہے، میری پسند ناپسند کیا ہے، میرے دوست کون ہیں، میرے خیالات کیا ہیں، میرے جانے کے مقامات اور اوقات کیا ہیں، تو مجھے ہینڈل کرنا ان کے لیے کس قدر آسان ہوگا۔ اور اللہ کی توفیق سے اگر میں دجال اور اس کے نظام کے مقابلے پہ کھڑا ہوں تو ان کو پتہ ہوگا کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو اپنی موت سے کیسے مارنا ہے، اور وہ میرے خفیہ کو بھی جانتے ہیں اور اعلانیہ کو بھی۔ میری براؤزنگ کی وجہ سے جو میں سوچتا ہوں اس کو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سب کا سب ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بچے کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ بچہ فلاں چیز سے خوش ہو جائے گا، آپ کی بات مان لے گا، تو آپ اسے وہ چیز لے کر دے دیں گے۔ بہت سادہ سی بات ہے، ان کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کا یہ پروفائل ہے اور ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بہرحال ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ عورتیں دجال کو کیوں پسند کریں گی۔ یہ سوال سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن روایت اور دجال کے فتنے کی احادیث بیان کے مطابق دجال اپنی طاقت، حسن اور فریب کاری کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔
وہ ابتدا میں اصلاح، عدل اور خوشحالی کے دعوے کرے گا، اور بہت سے لوگ خصوصاً خواتین جو دنیاوی آسائش، سکون اور طاقت کی طرف مائل ہوتی ہیں اس کے فریب میں آ جائیں گی۔ دجال کی شخصیت میں ایک کشش ہوگی جس میں دنیاوی لذت، جاہ و جلال اور عارضی سکون تلاش ہوگا، اور یہی چیز لوگوں کو دھوکہ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال عورتوں کی فطرت میں موجود خواہشات جیسے تحفظ، طاقت اور اجتماعی اثر و رسوخ کو اپنے فریب میں استعمال کرے گا۔ نتیجتاً عورتیں دجال کے فتنے میں شریک ہو جائیں گی، نہ اس لیے کہ وہ برائی کی طرف مائل ہوں، بلکہ اس لیے کہ دجال کی جھوٹی کشش اور دنیاوی وعدے اس کے جذبات کو بہکا کر اس کی ڈیزائن میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آپ کے خیال میں آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کیا آج کے دور میں خصوصاً ملک پاکستان میں کوئی فتنہ آپ کو دجالی فتنے سے مماثل نظر آتا ہے؟ یعنی اس جیسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بغیر کسی دلیل کے اس کے پیچھے اندھا وار چل پڑے ہوں اور اس کی شخصیت کو بہترین مان کر دوسرے سب کو جھوٹا شمار کرتے ہوں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔